على الربح فلا ضمان على المضارب فيه وإن كان يقتسمان الربح والمضاربة على حالها ثم هلك المال كله أو بعضه تراد الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال۔ یہاں سے آگے اب ان مسائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب مال مضاربت کیا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ پہلے مختلف مسائل بیان کیے، کل یہ مسائل بیان کیے کہ مضاربت سے کس طرح معزول ہوگا، یعنی مضاربت کس طرح ختم ہوگا۔ تو اس کے 3 اصول بیان فرمائے نا، کسی ایک کے مرنے سے، کسی ایک کے مرتد ہو کر دارالحرب میں جانے سے، یا رب المال کے مضارب کو معزول کر دینے سے مضاربت کیا ہو جاتی ہے، باطل، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ معزولی کے بعد پھر سامان جو رأس المال ہے وہ مختلف شکل میں ہوتا ہے، کبھی سامان کی شکل میں ہے، کبھی پیسوں کی شکل میں ہے، تو اب اس کو کیا کریں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ جب سامان کی شکل میں ہو تو ضرورت کی بنا پر اس کو معزولی کے بعد بھی وہ بیچے گا تاکہ ان کا حساب و کتاب کیا ہو، آسان ہو جائے۔ پھر تیسرا مسئلہ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ معزول ہو گیا، لیکن معزول ہونے کے بعد کچھ قرضے ہوں تو پھر کیا ہوگا۔ پھر ہم نے کہا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر مضارب نے نفع میں سے حصہ اٹھایا ہے تو قرضے کے سارے معاملات کون حل کرے گا، مضارب۔ اگر اس نے کوئی نفع نہیں اٹھایا ہے تو سارے معاملات کون حل کرے گا، رب المال۔ مضارب نے جن جن سے قرضے کے اور معاملات کیے ہیں، اب وہ اپنا وکیل بنائے گا کس کو، رب المال کو، اور رب المال کا سامنا کرا دے گا ان کے، اور پھر رب المال جانے۔ اور وہ یہ مسئلے کل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ مال مضاربت کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کاروبار پہ آپ نے کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دیے اور وہ پیسے جو ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ کیا ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ تو یا تو نفع میں سے جو ہے وہ ضائع ہوگا مال، یا اصل مال ضائع ہوگا۔ پھر جو مال ضائع ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بھی 2 صورتیں ہیں کہ آیا ان دونوں نے اس مال سے کوئی نفع اٹھایا ہوگا یا کوئی نفع اٹھایا، یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں نا مختلف قسم کی۔ اب یہاں پہلا مسئلہ ہے، پہلی کتاب میں دیکھو، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وما ہلک من مال المضاربت، جو بھی ہلاک ہو جائے کس میں سے، مال مضاربت میں سے، فہو من الربح دون رأس المال، فہو من الربح، تو اس تاوان کو مکمل کیا جائے گا کمائی میں سے، نہ کہ اصل مال میں سے، نہ کہ کیا مطلب ہے، میری طرف دیکھو۔ مثال کے طور پر بلال نے اسامہ کو پیسے دیے 10,000 روپے، کس پہ ہوئے، 10,000 روپے۔ اب اس نے آگے جو ہے وہ کاروبار کرنا شروع کر دیا، اور کاروبار کرنے کے دوران جو ہے وہ اس کا نقصان، مثال کے طور پر 10,000 روپے دیے تھے نا، 5,000 روپے کا کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا، ڈاکو نے چھین لیا، یا نقصان ہو گیا، یا ضائع ہو گیا، کاروباری حوالے سے ضائع ہو گیا۔ اب یہ 5,000 روپے کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو اب یہ جو 5,000 روپے جو ضائع ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ازالہ کیسے کریں گے۔ آیا اب یہ کہیں گے کہ بھائی رأس المال میں سے 5,000 کم ہو گئے، بس اب 10,000 تھے اب 5,000 ہو گئے، نہیں، بلکہ کہہ رہے کہ جو منافع ہوا ہے اس منافع کو لے کر سب سے پہلے رأس المال کو کیا کریں گے، مکمل کریں گے۔ رأس المال کی جو نقصان ہے اس کو کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال مضاربت میں رأس المال جو ہوتا ہے نا، جو پیسے رب المال دیتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے، اصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو منافع ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب، جب اصل ہوگا تو تابع ہوگا، اصل ہوگا تو کیا مطلب، مضارب کو نفع میں سے حصہ تب ملے گا جب اصل مال موجود ہو، جب اصل مال موجود ہو۔ جب یہاں پر اصل مال ہی ضائع ہو گیا جو 5,000 روپے ہیں، تو نفع میں سے وہ کوئی بھی حصہ نہیں لے گا۔ جو نفع آئے گا سب سے پہلے ہم جو اصل جو مال ہے رأس المال
اس کے نقصان کے کیا کریں گے؟ ازالہ کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ یعنی مثال 10,000 روپے دیے، 5,000 ضائع ہو گیا. اب وہ دے کر آگے ان کو 8,000 روپے نفع ملا تھا، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا تھا یا نہیں کیا تھا. تو سب سے پہلے وہ جو 8,000 روپے جو منافع ہے نا، اس میں سے 5,000 روپے لے کر اس نقصان کے کیا کریں گے؟ ازالہ کریں گے. اب ہمارا رأس المال دوبارہ کتنا ہو گیا؟ 10,000 ہو گیا، اور منافع کتنا ہو گیا؟ 8,000 سے 3,000 ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کہ فَهُوَ مِنَ الرِّبْحِ، یعنی اس نقصان کو کس میں سے مکمل کریں گے؟ منافع میں سے. دون رأس المال، یعنی وہ جو ضائع ہوا ہے وہ رأس المال میں سے نہیں ہوگا کہ یہ بولیں کہ بھئی اب رأس المال 5,000 ہو گیا بس. ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ سمجھ آ گیا. آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ زَادَ الْحَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيهِ. فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ، میری طرف دیکھو. ہوا ایسے کہ ہلاک ہونے والا مال جو ہے وہ نفع والے مال سے زیادہ ہے. کیا ہے؟ نفع والے مال سے زیادہ ہے. مثال میں نے ابھی دیا تھا نا، 10,000 رأس المال ہے، 5,000 روپے کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے. اور آگے ان کو نفع ہوا تھا صرف 2,000 روپے. کتنے؟ 2,000. اب یہاں جو مال ضائع ہوا ہے وہ کتنا ہے؟ 5. نفع ہوا ہے کتنا ہے؟ 2. تو اب کون سا مال زیادہ ہے؟ 5. نقصان والا مال زیادہ ہے نا. اب یہ 2,000 روپے لا کے ہم نے یہاں رکھ دیے، 2,000 روپے لا کر یہاں کیا کر دیے؟ رکھ دیے. پھر بھی کتنا باقی ہے نقصان؟ 3,000 باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس 3,000 کا تاوان آیا مضارب پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا ضمان علی المضارب، مضارب پر کوئی ضمان نہیں ہوگا فیہ، اس نقصان میں. ادھر دیکھو، مضارب کو نقصان کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے کہا تھا کہ رب المال اس کے اوپر کیا کرنے والا ہے؟ احسان کرنے والا ہے. اس کو کہ مضاربت پر کیا دے رہا ہے؟ مال دے رہا ہے، احسان کر رہا ہے نا. تو اس نے جو اپنا مال کاروبار کے لیے اس کو دیا ہے، اس نے جو مال پہ قبضہ کیا ہے تو وہ اس رب المال کی اجازت سے کیا ہے. اس رب المال کی کیا ہے؟ اجازت سے کیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ اس نے اپنا مال اس کے پاس امانتاً رکھوایا ہے. کیا رکھوایا ہے؟ امانتاً. جب آپ کسی کے پاس مال رکھوائیں اور وہ مال امین کے پاس ضائع ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوتا. تو ایسے ہی یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ مضارب اس کا کیا تھا؟ امین تھا. اس نے بطور امانت مضارب کے پاس مال رکھوایا تھا، اب وہ ضائع ہو گیا تو وہ اس کے اوپر اس کا ضامن نہیں ہوگا، گویا کہ وہ کیا ہے؟ امین ہے. یہ مسئلہ صحیح ہے. یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب نفع کم ہے، نقصان کیا ہے؟ زیادہ ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اور یہ اس صورت میں بھی تھا کہ ابھی تک نفع ان دونوں نے تقسیم نہیں کیا تھا. نفع ابھی تک تقسیم نہیں کیا تھا. نفع اٹھا کے نقصان کو مکمل کر دیں گے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہوا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر تاوان نہیں ہوگا. اگر نفع زیادہ ہو گیا تو پھر وہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری صورت اب آگے دیکھو، وَإِنْ كَانَ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ، اقتسم یقتسم و اقتسام باب افتعال سے ہیں. اب کانا یقتسمانی فعل مضارع پر افعال ناقص سے داخل ہو گیا نا. اگر وہ تقسیم کر چکے تھے الربح، کس کو؟ منافع کو. وہ دونوں تقسیم کر چکے تھے. مثال کے طور پر میری طرف توجہ کرو، 5,000 مثال ضائع ہو گیا اور اس سے پہلے وہ 8,000 روپے جو ہے اس کو کیا کر چکے تھے؟ تقسیم کر چکے تھے. منافع پہلے جو ہے تقسیم کرنے کے بعد رأس المال میں سے کچھ حصہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. اور والمضاربۃ علی حالہا، اور مضاربت ابھی تک ہے. علی حالہا کا کیا مطلب؟ ابھی تک، یعنی مضاربت ختم نہیں کیا انہوں نے کہ چلو بھائی منافع آ گیا چلو ختم کرو نکل جاؤ. نہیں، مضاربت اب بھی کیا ہے؟ موجود ہے. مضاربت اب بھی کیا ہے؟ موجود ہے. اور مضاربت ختم نہیں ہوا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھو توجہ کرو. ثم هلك المال كله، ثم هلك المال كله او بعضه، ثم هلك المال كله، یعنی میری طرف دیکھو، منافع تقسیم کر دیا، منافع تقسیم کر دیا. منافع تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے ابھی تک مضاربت پر بھی دونوں ابھی تک موجود ہے، مضاربت ختم نہیں کیا. منافع تقسیم کرنے کے بعد کہہ رہے ثم هلك المال كله،
یا تو سارا کا سارا رأس المال کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، او بعضہ یا رأس المال کا بعض حصہ کیا ہو جائے؟ ضائع ہو گیا، تو اب کیا کریں گے؟ نفع تو تقسیم کر چکے ہیں، نفع تو تقسیم کر چکے ہیں، اور تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ترادہ الربح، ترادہ دونوں جو نفع انہوں نے تقسیم کیا ہے اس کو دوبارہ لوٹائیں گے، نفع کو کیا کریں گے؟ واپس لوٹائیں گے، واپس کریں گے۔ مثال کے طور پر 8,000 روپے نفع ہوا تھا، اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 4,000 روپے تقسیم کرنے کے بعد رأس المال جو 10,000 میں سے 5,000 کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ تو سب سے پہلے یہ 8,000 روپے دوبارہ جمع کریں گے، دوبارہ کیا کریں گے؟ لوٹائیں گے۔ حتیٰ یستوفی رب المال رأس المال، یہاں تک کہ رب المال جو ہے وہ رأس المال کو مکمل کر دیں۔ کیا کریں؟ مکمل کر دیں، مکمل نہ کریں، یعنی اس کا جو رب المال کا جو رأس المال ہے 10,000 روپے، سب سے پہلے اس 10,000 کو کیا کریں گے؟ مکمل کریں گے۔ پھر جب اس کو کہہ رہے کہ فَإِن فَضُلَ شَيْءٌ، فَإِن فَضُلَ، پھر اگر کوئی چیز بچ جائے، رأس المال مکمل کرنے کے بعد کوئی چیز بچ جائے تو کان بینہما، تو وہ ان کے درمیان کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ پھر وہی نفع، اس کی مثال میں نے دی، 5,000 ضائع ہو گئے، 8,000 دوبارہ جمع کر لیا، اس میں سے 5,000 کا تو توان تھا وہ مکمل دے دیا، پھر کتنے ہزار بچے؟ 3,000، تو وہ پھر آپس میں تقسیم ہوگا۔ یہ سمجھ آئی؟ یہاں تک تو ہو گیا نا کلیئر؟ لیکن وَإِن نَقَصَ مِن رَأْسِ الْمَال، اگر رأس المال سے پھر بھی کم ہو جائے، اس کی ادھر مثال دیکھو، میری طرف دیکھو، مثال یہ ہے کہ نقصان 5,000 کا ہوا، نفع جو ہے نا 3,000 ہوا تھا، کتنا ہوا تھا؟ اور نفع تقسیم کر چکے تھے، وہ نفع انہوں نے واپس نکالا، جمع کیا 3,000 میں سے رأس المال کو بھرا، تو پھر بھی کتنے بچے؟ 2,000 بچے۔ وَإِن نَقَصَ مِن رَأْسِ الْمَال، اس کا یہ مطلب ہے کہ رأس المال میں سے پھر بھی نفع اس کے اوپر رکھنے کے بعد بھی کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، تو لم یضمن المضارب، مضارب اس کا ضامن نہیں ہوگا، مضارب ضامن نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ وہ امین ہے، امانت کی طرح ہے، اس نے جو مال پہ قبضہ کیا ہے وہ رب المال کی اجازت سے کیا ہے، لہذا نقصان کا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مسئلہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب مال مضاربت کو انہوں نے تقسیم، یعنی نفع مضاربت کو انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، لیکن مضاربت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ لیکن آگے یہ بتا رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ، دونوں نے نفع کیا کر دیا تھا؟ تقسیم کر لیا تھا، لیکن وَفَسَخَا الْمُضَارِبَةَ، مضاربت کو بھی کیا کر دیا تھا؟ ختم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، فسخ کر دیا تھا کہ بھائی ابھی ہم لوگوں نے نفع لے لیا، بس اب مضاربت کو ختم کر دیتے ہیں۔ مضاربت ختم کرنے کے بعد ختم ہو گیا نا، ختم کرنے کے بعد گھر چلے گئے، اور گھر جانے کے بعد جو ہے بیوی نے کہا اتنا اچھا نفع دے رہا تھا اسامہ، امانت دار آدمی ہے، اس جیسے امانت دار کہاں ملتے ہیں، تمہیں دوبارہ اس کے ساتھ مضاربت کرنی چاہیے تھی، ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگلے دن پھر پیسے لے کر آ گیا، ثم عقداها، پھر دوبارہ انہوں نے کیا کر دیا؟ عقد مضاربت کر دیا، پھر عقد مضاربت کیا کر دیا؟ کر دیا۔ فہلک المال، مال کیا ہوگا؟ ضائع ہو گیا۔ پھر مال ضائع ہو گیا، پیسے لے کے بیچارہ جا رہا تھا، راستے میں پیسے گر گئے یا ڈاکو نے چھین لیے، او بعضہ، یا بعض پیسے کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے، تو لم یترادى الربح الاول، پہلے والے مضاربت کا جو نفع ہوا تھا اس کو دوبارہ نہیں لوٹائیں گے، اس کو دوبارہ اس لیے نہیں لوٹائیں گے کہ یہ ایک نیا سے الگ عقد ہے، یہ ایک الگ مضاربت ہے، اور وہ الگ مضاربت ہے، اس کا تعلق الگ ہے، اس کا تعلق الگ ہے، لہذا اس کے نفع میں سے اس کے توان کا ازالہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ آیا سمجھ میں؟ اس لیے کہ وہ الگ، یہ الگ ہے، اس کا مال الگ، اس کا مال الگ، اس کا نفع الگ، اس کا نفع الگ، سمجھ آئی نا؟ الگ الگ ہے دونوں، یہی وجہ ہے، اس کی مین وجہ ہے۔ دیکھو دوبارہ اس کو، وَإِن كَانَ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ، اگر وہ دونوں نفع کو تقسیم کر چکے تھے، وَفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ، مضاربت کو بھی فسخ کر چکے تھے، دونوں یعنی تثنیہ کا صیغہ ہیں، ٹھیک ہے، ثم عقداها، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ، پھر انہوں نے دوبارہ اس مضاربت کا عقد کر لیا، فَهَلَكَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ، پورا مال ہلاک ہو گیا یا بعض مال ہلاک ہو گیا، لم يتراد الربح، تو جو پہلا جو نفع ہوا ہے الربح الاول، اس کو دوبارہ نہیں لوٹائیں گے، اس کو دوبارہ
اس لیے کہ پہلا مضاربت وہ مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اس کو ختم بھی کر دیا، جب وہ ختم کر دیا تو یہ دوبارہ آپ اجنبی ہو گئے، چلے گئے اپنے اپنے کام میں۔ جب انہوں نے دوبارہ کوئی عقد کیا تو یہ گویا کہ ایک الگ مال ہے، یہ کیا ہے؟ تو الگ عقد ہے، تو اس لیے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ آگے دیکھو، اب جو ہے نا خاتمہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَن يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، مضارب کے لیے جائز ہے کہ وہ نقد بھی کیش بیچے اور ادار بیچے، کیش بیچے ادار بیچے، یعنی نقد بیچے ادار بیچے، جس طرح وہ بیچے اس کی مرضی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے کہ بھئی آپ اس طرح نہ بیچیں، اس طرح ادار نہ دیں، اس طرح کے کچھ قید و شرط لگانا جائز نہیں ہے کہ رب المال اس کے اوپر قید لگائیں۔ یعنی ایسے ادار جو عام طور پر مال تجارت میں چلتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بھئی آپ دے دینا 10 سال بعد، یہ لے جاؤ 10 سال بعد دے دینا۔ تاجروں میں ایسا چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے نا، لیکن تاجروں میں یہ چل جاتا ہے کہ آپ اگلے ہفتے دے دیں، اگلے مہینے دے دیں، سیلری آنے کے بعد دے دیں، ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنا کیا ہے؟ یعنی ایسے تجارت، ایسے امور جو تاجروں کے درمیان عام ہیں، تاجروں کے درمیان عام ہیں، تو ان میں وہ تمام تصرفات مضارب کے لیے کیا ہیں؟ جائز ہے۔ لأنه من صنيع التجار، لأنه من صنيع التجار۔ ہاں، ولا يزوج عبدا ولا امتا، ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة، من مال مضاربة، لیکن مال مضاربت میں سے نہ کسی غلام کی شادی کروائے اور نہ کسی لونڈی کی کیا کروائے؟ شادی کروائے، نکاح کروائے، کہ مال مضاربت میں سے جو ہے وہ اپنے غلام کی شادی کروا رہا ہے، کوئی غلام لیا اس کی پھر شادی کروا رہا ہے، یا کوئی باندی لی اس کی جو ہے وہ شادی کروا رہا ہے، تو اس لیے کہ یہ نکاح وغیرہ کروانا یہ تجارت میں سے نہیں ہے، تجارت میں سے نہیں ہے، تو لہذا یہ تمام تصرفات کرنا بھی مضارب کے لیے جائز۔ مضارب وہ تصرفات کر سکتا ہے جو تاجروں کے درمیان کیا ہے؟ رائج ہیں۔ آپ اگر یہ اس طرح اس کو اجازت دیں گے تو مال مضاربت میں تو پھر تو نقصان ہوگا ہی نا، تو اس لیے یہ تصرفات کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب آ جاؤ دوبارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ہلاک من مال المضاربۃ، جو مضاربت کے مال میں سے جو ہلاک ہو جائے، فہو من الربح، تو اس کو مکمل کیا جائے گا کس میں سے؟ سامان میں سے، یعنی نفع میں سے، دون راس المال، راس المال میں سے مکمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی وہ اب راس المال کم ہو گیا، نہیں۔ فإن زاد الحالق على الربح، اگر ہلاک ہونے والا نفع سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو فلا ضمان علی المضارب فیہ، تو مضارب پر اس کے اوپر، مضارب پر اس نقصان کے بارے میں کوئی ضمانہ نہیں آئے گا۔ وإن كانا يقتسمان الربح، اگر وہ تقسیم کر چکے تھے نفع کو، اور والمضاربۃ علی حالها، مضاربت ابھی بھی باقی ہے، تو ثم هلك المال كله او بعضه، پھر مال سارا کا سارا ضائع ہو گیا یا بعض ہلاک ہو گیا، تو تراد الربح الاول، پہلا جو نفع ان کو ملا ہے اس کو کیا کریں گے؟ واپس کریں گے، لوٹائیں گے، حتی یستوفی رب المال رأس المال، یہاں تک کہ رب المال رأس المال کو کیا کرے؟ مکمل کرے، مکمل وہ اصول کر لے اس کے، یعنی رأس المال کے جو نقصان ہے اس کو مکمل کر لیں۔ فإن فضل شیء، پھر بھی کوئی چیز بچ جائے، نفع بچ جائے، تو کان بینہما، وہ ان کے درمیان دوبارہ تقسیم ہوگا۔ وإن نقص من رأس المال، اگر مثال نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، پھر بھی رأس المال میں سے کچھ حصہ کم ہو جائے، تو لم یضمن المضارب، مضارب ضامن نہیں ہوگا۔ وإن كان اقتسم الربح، دونوں نے نفع تقسیم کر لیا تھا، وفسخ المضاربۃ، مضاربت کو فسخ کر لیا تھا، پھر جو ہے دوبارہ ثم عقداها، اس کو دوبارہ عقد کر لیا، تو فهلك المال او بعضه، پورا مال ہلاک ہو جائے یا بعض مال ہلاک ہو جائے، تو لم يتراد الربح الاول، پہلے نفع کو دوبارہ واپس نہیں لوٹائیں گے، اس لیے کہ وہ الگ معاملہ تھا، یہ الگ معاملہ ہے۔ اور وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَن يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، ادھار اور کیش بیچنا مضارب کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، کیش نقد کو کہتے ہیں، اور جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کروائے غلام کی اور نہ باندی کی، لونڈی کی، من مال المضاربۃ، مال مضاربت میں سے۔ تو آپ کو سمجھ آیا سارا سبق؟ تو اس کو دہرائیں جلدی تین